बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। आर्मी चीफ जनाब सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ अमरीकी कांग्रेस में एक बिल पेश हो गया है उन पर पाबंदी के लिए। अब क्या ये बिल पास होगा? और ये याद रखिए, ये करारदाद नहीं है, ये बिल है। बिल जब बिल पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है, और वो जब कानून बन जाता है और अगर ये पास हो गया तो इसके बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और क्या ये पास होगा? ये बिल पेश करने वाले 2 कांग्रेसमैन कौन हैं और ये कितने स्ट्रांग हैं, ये ट्रम्प के कितने करीबी हैं, इन सारी बातों पर ये बहुत तफसील से रोशनी डालनी है। और साथ ही कोई पाकिस्तान का वफद इसराइल गया है, ये कोई तहलका मचा है, कोई खलबली मची है। वजारत खारजा भी अपनी वजाहतें और सफाइयाँ देता फिर रहा है। तो ये क्या चक्कर है? कौन सा वफद गया, इसमें कौन गए हैं? और साथ ही इसका ये भी डिस्कस करना है कि एक यूथिया जो पकड़ा गया है अमेरिका के सफारत खाने में, यानी वो पाकिस्तान का सफारत खाना है लेकिन अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी, उसमें एक यूथिया रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये क्या चक्कर है? इस पे बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं, और इंशाअल्लाह 29 रमज़ान मुबारक तक हम 100 से ज़्यादा मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट लगा देंगे। एक नाबीना इमाम की वीडियो यहाँ पे लगाई थी, आज फिर लगाऊंगा। वो नबीना इमाम साहब ने कुछ रिक्वेस्ट की थी वाटर प्रोजेक्ट की, हम वाटर प्रोजेक्ट लगाने वहाँ गए, नहीं लगा पाए। उसकी वजह क्या है, वो वजह भी आज मैं आपके सामने बयान करता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारों ने, उसके बाद जितनों ने भी, सबका ये इसरार था कि नकवी साहब हमारा ये वाटर प्रोजेक्ट इस नाबीना इमाम की मस्जिद में लगाएं। लेकिन हम जब लगाने गए तो वहाँ रुकावट क्या थी, ये आपके सामने मैं बयान करूँगा। और बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। यतीम बच्चों के, मिस्कीन बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए कपड़े और जूते जिन्हें साल में सिर्फ एक मरतबा मिलते हैं, वहाँ उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं धड़ाधड़। और राशन भी धड़ाधड़ भाई, आखिरी रोज़े तक मैं तकसीम करूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह के करम और आपके ताउन से हो रहा है। मैं जल्दी से एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में फिर से सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो अपने तबके पर, अपने सहाफ़ी भाइयों पर, बरादरी पर तनकीद करता हूँ और पॉजिटिव तनकीद करता हूँ। ना मैं किसी का तर्जुमान हूँ, ना मुझे किसी से बुग़्ज़ है, मैं तनकीद करता हूँ। लेकिन साथ ये भी है, इससे पहले कराची में फरहान मलिक साहब को गिरफ़्तार किया गया, पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद यहाँ पर वहीद मुराद, उनको गिरफ़्तार किया गया। कल रात उनके घर पर छापा मारा गया, उनको घर से उठाया गया। उनकी सास आई हुई थी गालिबन कनाडा से, वो भी, उनको भी ज़द्दोकोब किया गया उनके बकौल वगैरह वगैरह, और उनको आज FIA के हवाले किया गया और उनके ख़िलाफ़ भी पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। तो ये पीका एक्ट जो है ना, ये सहाफ़ियों पर ही लग रहा है, ये उन पर नहीं। मैं किसी का तर्जुमान नहीं, और मैं हमेशा तनकीद करता हूँ उन लोगों पर कि जो लोग रियासत के, मेरा एक अपना पर्सनल आइडियालॉजी है कि आप रियासत के ख़िलाफ़ ना जाएं, आप जर्नलों के ख़िलाफ़ बोलें, आप जजों के ख़िलाफ़ बोलें, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ बोलें, सियासतदानों के ख़िलाफ़ बोलें, हुकूमत पे तनकीद करें, लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ न जाएं। और कुछ लोग जो ऐसा करते हैं, मैं उन पे तनकीद करता हूँ, भले वो मेरी अपनी बरादरी के भी क्यों ना हों। लेकिन मसला ये है कि अभी चंद रोज़ पहले हमने देखा अली अमीन गंडापुर, यहाँ पर मैंने वीडियो वो दिखाई भी थी। अली अमीन गंडापुर एक सियासी जलसे में, एक अवामी जलसे में खड़े होके वो कह रहे हैं जनाब के रियासत पर मैं थूकता हूँ। थू 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 करके उसने रियासत पे थूका, उसका किसी ने बाल बीका नहीं किया, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, वो कुछ नहीं कर सके। वो आज भी उसी तरह से वज़ीर आला है, उस पर मुकदमात भी हैं, और वो रियासत, वो सियासी जलसों में खड़े होके, अवामी जलसों में खड़े होके रियासत पे थू थू कर रहा है।
تو جب آپ یہ پھر اس کے بعد آپ صحافیوں کو ٹویٹ کرنے پر اور صحافیوں کو یہ اس طریقے سے ری ٹویٹ کرنے پر پیکا ایکٹ کے خلاف آپ چلائیں مقدمے اور علی امین جیسے غنڈہ پور کو آپ بالکل اسی کرسی پہ بٹھائیں، تو یہ منافقت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ چیٹنگ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا صورتحال ہے کہ آپ ایسے غنڈوں کا تو کچھ کر نہیں سکیں اور آپ ساتھ جو ہے نا صحافیوں کو پیکا ایکٹ کے تحت مقدمے ڈال کے اندر کرتے رہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مار۔ میرے اپنے گھر پہ جنرل فیض نے چھاپے مروائے تھے، میرے بچوں پر آج تک نفسیاتی اثر ہے۔ یہ کون سی ریاست ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ کسی کے گھر جا کے اس کو پہلے نوٹس نہ دیں، آپ مقدمہ دائر کریں، اس پہ ایف آئی آر دیں، اس پہ پرچہ دیں، اس کو وہ کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں، عمران ریاض کو آپ نے خود باہر بھیج دیا، وہ کیسے باہر گیا ہے؟ وہ آپ لوگوں کے تعاون سے گیا ہے، یہ میرے پاس پرسنل معلومات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ شہباز گل کیسے گیا باہر؟ بھائی شہباز گل کو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یا کسی نے باہر جانے کی اجازت دی ہے تو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعدد آرڈرز کو دیوار پہ مارا ہوا ہے، آپ نے روندا ہوا ہے جوتوں تلے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ کے کتنے آرڈرز کو روندا ہوا ہے، تو آپ اگر اس کو بھی روک لیتے تو کس نے پوچھنا تھا؟ یہ عادل راجہ کو کس نے بھیجا ہے؟ یہ عادل راجہ کو پاک فوج کے کچھ عناصر نے، جو یوتھی عناصر تھے، انہوں نے باہر نکالا ہے۔ یہ معید پیر زادہ کو کس نے بھیجا ہے؟ مرے ہوئے باپ کا انگوٹھا چھاپ کو کس نے باہر بھیجا ہے؟ وہ آپ کے ماں بہن وہاں جا کے ایک کر رہا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو ایسے نکل گیا ہو؟ سارے ریاستی اداروں کے چھلنی کے نیچے سے اور ان کے وہ سب جو سکروٹنی کے نیچے سے گزرتے ہوئے تو وہ پھر انہی کے پتلی گلی سے نکلتے ہوئے وہ باہر پہنچ گئے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے ایسی تیسی کر رہے ہیں، اور جو بیچارے یہاں ہیں پاکستان میں ان کو روز ہی پکڑ کے ان کے گھروں پہ چھاپے مار کے۔ یہ منافقت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف امریکہ کی کانگریس میں ایک بل آ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ بل جو ہے نا کس نے پیش کیا ہے؟ یہ پہلے میں ذرا یہ پڑھ کے سنا دوں کہ یہ کافی کے وزیر اعظم عمران خان کی، یہ امریکی کانگریس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی اور ملک میں جمہوریت کی بحالی سے متعلق ایک بل پیش کیا گیا ہے، اور پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی امریکہ آمد پر پابندی کو بھی اس بل کا ایک حصہ بنایا گیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں، یعنی جو لوئر ہاؤس ہے، جیسے ہماری پارلیمنٹ ہے نا، اوپر کا ہاؤس ہے سینٹ، نیچے کا ہے قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، اسی طرح سے امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو کانگریس بولتے ہیں۔ اوپر کا جو اس کا ہاؤس ہے وہ سینٹ ہے، نیچے کا جو ہے اس کو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یا ایوان نمائندگان بولتے ہیں۔ یہ بل ایوان نمائندگان میں پیش ہوا ہے، یہ بل ہے، یہ قرارداد نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں 24 مارچ کو ریپبلکن رکن جو ولسن اور ڈیموکریٹ رکن کانگریس جیمز ورنی پینیٹا نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے عنوان سے یہ بل پیش کیا ہے۔ اس بل میں درج ہے کہ ایسی مخصوص بیرونی شخصیات پر پابندی عائد کی جائے جو پاکستان میں سیاسی حریفوں کو قید کرنے اور ان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اس بل کے حوالے سے ریپبلکن رکن جو ولسن کا مطالبہ ہے کہ ویزے پر پابندی کے ذریعے پاکستان کی فوجی قیادت پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور عمران خان کی رہائی ممکن ہو۔ اچھا، گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ان سے پوچھا گیا عمران خان سے متعلق تو انہوں نے انکار کر دیا، خاطر میں بھی نہیں لائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کیس میں مداخلت نہیں کرتے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی اور ملک میں جمہوریت کی بحالی سے متعلق ایک بل پیش کیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس بل میں آپ یہ دیکھیں کہ اس بل میں درج ایسی مخصوص بیرونی شخصیات پر پابندی عائد کی جائے، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی یہ جو دو لوگ ہیں ان میں سے جو خاص طور پر جو ولسن ہیں یہ صدر کے بہت قریب ہیں، اور لیکن صدر آج سے کچھ دن پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب کیا کانگریس کے مشترکہ یعنی دونوں ایوانوں سے، تو انہوں نے پاکستان کا ذکر تو کیا، لیکن پاکستان کا ذکر پازیٹیو الفاظ میں کیا اور پاکستان کی تعریف کی کہ انہوں نے وہ دہشت گرد ہمیں پکڑ کے دیا ہے جس نے کابل کے وہاں ایئرپورٹ پر دھماکہ کیا تھا اور بہت سارے امریکی وہاں ہلاک ہو گئے تھے۔
فوجی ان کے ہلاک ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، پاکستان کی ایجنسیوں کی تعریف کی، ظاہر افواج پاکستان نے یہ کارنامہ انجام دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے 2 دفعہ ایسا ہوا کہ امریکہ کے ترجمان سے عمران خان سے متعلق سوال ہوا، لیکن انہوں نے اس سوال کو اگنور کیا اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ایک طرح سے ان کو ایک مایوس کیا، اس صحافی کو، جس یوتھیا صحافی نے۔ اب یہ بل ہے، یہ قرارداد نہیں ہے، کیونکہ قرارداد تو بائنڈنگ نہیں ہوتی، لیکن اگر بل پاس ہو جاتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے اور وہ بائنڈنگ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ پاس ہو جائے گا؟ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یوتھیوں کی لابیز چلتی رہتی ہیں، یہ دیتے ہیں پیسے، ٹھیک ہو گیا نا۔ میں دیکھ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا کہ ایک کولوراڈو کی غالباً ایک سپیکر ہیں اسمبلی کی، اور انہوں نے تو بہت سخت الفاظ میں کہا ہے کہ یہ جو لابیز چلتی ہیں نا، یہ لابیز خود امریکہ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ اب میں آسان الفاظ میں بتا دوں کہ کچھ یوتھی یا کچھ دوسرے لوگ پکڑ لیتے ہیں، اچھا یہ ملک بھی لابی کرتے رہتے ہیں، بڑے ملکوں میں، امریکہ میں، یہ یو کے میں وغیرہ، یہ لابیاں، اور خاص طور پہ امریکہ میں، اور خاص طور پہ سپر پاور میں یہ لابی کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان بھی کرتا ہے، انڈیا بھی کرتا ہے، باقی تھرڈ ورلڈ کنٹریز، باقی چھوٹے ملک بھی کرتے ہیں، اور یہ چاندی ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو پیسے لیتے ہیں، ڈالر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یوتھیے بھی 2 4 5 10 کانگریس مین کو پکڑ کے ان کو ڈالر دے کے انہوں نے بل پیش کر دیا۔ بھائی بل یہ انڈیویجول حیثیت میں کوئی بھی پیش کر سکتا ہے، لیکن یہ بل پاس نہیں ہونا، یہ بہت سارے ماہرین بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنے نیشنل انٹرسٹ اور ہر کسی کو اپنے قومی مفاد عزیز ہوتے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اگر ایسا بل پاس ہو گیا تو افغانستان میں ان کو کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں ہوگا۔ ابھی بہت سارے ان کے اور بھی دہشت گرد ہیں، ابھی بہت سارے ان کے اور بھی مقاصد ہیں، بہت سارے دہشت گردی سے تعاون ان کو پاکستان کا چاہیے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ تعاون پھر ناممکن ہوگا۔ لہٰذا یوتھیوں کے لیے بس ابھی یہ گھنگرو ڈال کے وہ ناچتے رہیں، اس سے کوئی نہیں، لیکن اس کا کوئی پازیٹیو وہ نہیں نکلنا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور سنا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ بنانے کے حوالے سے، وہ جب آرمی چیف نے کہا تھا کہ پاکستان اب سافٹ سٹیٹ نہیں رہے گا، ہم اسے ہارڈ سٹیٹ بنائیں گے، لیکن سر یہ ہارڈ سٹیٹ صرف صحافیوں کے لیے نہ بنائے نا، یہ ہارڈ سٹیٹ صرف ان کے لیے نہ بنائے نا کہ جو کم از کم جو کمزور ہوں بیچارے ان کے لیے ہارڈ سٹیٹ ہو، یہ ہارڈ سٹیٹ ان غنڈوں کے لیے بھی بنائے۔ روز ہی جناب اڈیالہ کے باہر جا کے ماں بہن ایک کر آتے ہیں، وہاں پر کبھی وہ فیصل چودھری تو کبھی کیا، تو ننگی گالیاں دے کے آتے ہیں سپرنٹینڈنٹ کو بھی اور باقی پولیس والوں کو بھی۔ ہارڈ سٹیٹ ان کے لیے بھی بنائیں، ہارڈ سٹیٹ ان کے لیے بھی بنائیں جن کو سٹیٹ کے خرچے پر یہاں ایک مہینے کا 8 لاکھ روپیہ ان کے کھانے کا خرچہ آ رہا ہے، اور وہاں وہ بکرے اور وہاں وہ مرغ کھا رہے ہیں، چیا سیڈ پی رہے ہیں۔ ہارڈ سٹیٹ ان کے لیے بھی بنائیں پھر، اور ساتھ ہی بیٹھ کے ان کے وہ ٹویٹر بھی اکاؤنٹ بھی بند نہیں ہو رہا، اس سے بھی آرمی چیف کے خلاف بھی اور چیف جسٹس کے خلاف بھی بیانات آ رہے ہیں اور وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ تو ہارڈ سٹیٹ ان کے لیے بھی ہونا سر۔ ہارڈ سٹیٹ ایسا محسن نقوی کے انڈر ایک کمیٹی بن گئی ہے کہ جی وہ جو ہارڈ سٹیٹ بنانے کا جائزہ لے گی، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں جی یہ کیا صورتحال ہے۔ اور اسرائیل کا سنا ہے کہ دورہ کیا ہے ایک پاکستانی وفد نے، اور 11 یہ اسرائیل کا میڈیا کہہ رہا ہے 11 رکنی پاکستانی وفد نے یہ دورہ کیا ہے، 11 رکنی، اور پاکستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان سے سوال ہوا ہے تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ 11 رکنی، ان میں کچھ صحافی بھی ہیں اور نام بھی لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے نام بھی بتائے ہیں اسرائیلی میڈیا نے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جاتے ہیں، مثلا کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ تو نہیں لگتا نا اسرائیل کا ویزا، کیونکہ اسرائیل کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا ہوا، اس لیے وہ یہاں سے جاتے ہیں لندن سے، خیر سے ماشاءاللہ، پھر اس کے بعد کوئی اور پاسپورٹ ہوتا ہے یا جدھر سے بھی جو بھی صورتحال ہوتی ہے وہاں سے چل پڑتے ہیں اسرائیل یا کسی اور ملک سے جس نے وہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کون ہیں جو ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کون ہیں جو وہاں جا کے جو اس طریقے سے وہ انسانوں کا قاتل اور وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے والا، اور وہ اس حوالے سے پاکستانی کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں سے کون سے عناصر ہیں جو ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور وہاں پر وہ پاکستان اور اسرائیل کی دوستی کے قصیدے پڑھتے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟
आखिर ये आज के नहीं है, इमरान खान के दौर में भी इसी तरह से वफद गए, उससे पहले दौर में वफद गए। हमने परवेज़ मुशर्रफ का इंटरव्यू किया तो उन्होंने तो बिल्कुल ही हद कर दी ना। उन्होंने तो हमें ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि भाई देखो, कोई यासिर अरफात ने कभी हमारे कश्मीर के लिए बात की, वो आर्मी चीफ रह चुके, और देखो जनाब ये कोई इसके लिए की तो हम क्यों खाम खा ये करें वो करें। ये मैं आपको मालूमात की ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, मैंने खुद परवेज़ मुशर्रफ पे ये सवाल किया था ऑफ द रिकॉर्ड। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये देखें, ये आप इस तरह से बातें करते हैं, और क्या यासिर अरफात ने कभी कश्मीर पे बात की थी, कभी फलां ने उसके लिए बात की थी, तो हम ऐसे ही मरे जा रहे हैं और हम अपना नुकसान कर रहे हैं। और ये उन्होंने कसूरी साहब को भी भेजा था और बहुत सारे लोगों ने और भी वफूद जाते रहे। तो भाई अगर ऐसा है तो हिम्मत करो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक इस तरह से कोई आओ लाओ बिल लाओ, कोई करारदाद लाओ, कोई इस तरह के रिमार्क्स आए, कोई इस पर डिबेट होनी चाहिए। अगर ये इतना ही ज़रूरी है तो ये इस पर डिबेट, ये चोरी छुपे इस तरह से पतली गलियों में छुप के जाना और इस तरह से करना, ये क्या तरीका कार है? और फिर उसके बाद पता नहीं चले कि ये कौन है कौन नहीं है। एक यूथिया पकड़ा गया है भाई, और ये यूथिया पाकिस्तान के सफारत खाने में पकड़ा गया है, जो पाकिस्तान का सफारत खाना है यहाँ वाशिंगटन डीसी में। कैसे पकड़ा गया, किस तरीके से, मीडिया रिपोर्ट्स कुछ आई हैं और ये बताया जा रहा है कि ये यूथिया पकड़ा गया है, और यूथिया सहाफ़ियों को बाकायदा कह रहा था कॉलम लिखो इमरान खान से, इमरान खान के हक़ में, और ये सफारत खाने का मुलाजिम है पाकिस्तान के। अलमिया तो ये है ना कि अभी तक तो इदारों के अंदर से यूथ, मैं ऐसे तो नहीं कहता कि यूथिया का पर चैम्बर फारिग है, मैं ऐसे तो नहीं कहता कि यूथिया अगर चाहे रेडी वाला हो या पीएचडी हो वो बराबर का जाहिल होगा, और मैं ऐसे तो नहीं कहता कि जब तक यूथिया वायरस की वैक्सीन नहीं आती तब तक आप उल्टे भी खड़े हो जाओ, ना सियासी इस्तेकाम आएगा ना माशी इस्तेकाम। और ये हमें बहुत सारे लोग बाहर से बताते हैं, जी बाहर के सफारत खानों में सफ़ीरों तक अभी तक यूथिये बैठे हैं। ये कुछ अरसे तक मुझे दोस्तों ने बताया, अभी चेंज हुआ है गालिबन, वो कतर के सफ़ीर, उनको वो यूथिया ही था, और उस यूथिया को खैर से इस तरीके से उसने यूथिया ने जो उधम मचाया, लेकिन उसको किसी ने तब्दील नहीं किया। वहाँ पे वो चीख रहे थे बेचारे लोग कि भाई ये यूथिया है, इसको तब्दील करो, ये क्या कर। इसी तरह से उधर भी सफारत खानों में यही हालात हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, और ये अमेरिका जैसे सफारत खाने में इस तरीके के बंदे का सामने आना। अब सहाफ़ियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, सहाफ़ियों ने उसके मैसेजेस दिखाए हैं कुछ लोगों को कि ये हमें मैसेज करता है कि इमरान खान के हक़ में आप लॉबी करें, हमें मैसेज करता है कि जाओ वाइट हाउस में जो ब्रीफिंग हो रही है उसमें जाओ और इमरान खान के हक़ में सवाल करो। आप उसके बाद वजारत ख़ारजा में जाओ, अमेरिका की वजारत ख़ारजा में सवाल, और उन्होंने बाकायदा मैसेजेस दिखाए हैं लोगों को कि ये उसके मैसेजेस आए हुए हैं। तो भाई पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा साहब क्यों सो रहे हैं, सागडार साहब, पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा क्यों सो रही, पाकिस्तान की हुकूमत क्यों सो रही है? मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ पे जो यूथिये हैं आज भी वो उसी तरीके से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हो या खैबर पख्तूनख्वा की हो या फेडरल ब्यूरोक्रेसी हो, यूथिये छाए हुए हैं भाई। बहुत सारे लोग जो इस तरह से बात करते हैं वो कहते हैं जनाब के यूथिये छाए हुए हैं, उनका कोई बाल बीका नहीं कर सकता, उनको इस तरीके से वो सूरत हाल नहीं है। उल्टा वो जो मैं हैरान था कि यहाँ पर जब 16 महीने की हुकूमत थी, मरियम औरंगज़ेब साहबा वहाँ आई वज़ीर इत्तलात, उससे पहले वज़ीर इत्तलात थे अपना वो चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब। तो उनके ज़माने में वो लोग जो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जिन्होंने ट्वीट किया, उन्हीं को मरियम औरंगज़ेब ने दोबारा उन्हीं ओहदों पर, आला ओहदों पर बिठा दिया। ये तो हालात हैं आपके, ये हालत है और ये सूरत हाल है। कारकुनों को तो खैर भाई कारकुन हमें रोज़ ही कहते हैं ये सर हमें नहीं घास नहीं डालते, हमें ये नहीं करते वो नहीं करते, और आप कारकुनों को तो घास है, उल्टा यूथियाइज्म को पाल रहे हैं, यूथियों को ये दूध पिला रहे हैं माशाअल्लाह, ठीक है ना। और अब वो जो बाहर भी बैठे हैं वो सहाफ़ियों को कहते हैं इमरान खान के हक़ में आप जो है ना लॉबीज़म करो, तनख्वाहें लें कौमी ख़जाने से और अपने यूथियाइज्म का प्रचार करें वहाँ अमेरिका में भी। और वो तो चलो यूथिया तो करें, यहाँ जो पाकिस्तान के ख़जाने से तनख्वाह ले रहा है वो तो यूथिया बन के डंग ना मारे ना पाकिस्तान को ना। ये हालात हैं, इसको ज़रूर देखना चाहिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म जनाब इसाक डार साहब को। अच्छा जनाब, तो अब आ जाइए उस बात पे कि एक वीडियो जो इसी क्लिप के फ़ौरन बाद में लगाने लगा हूँ, नाबीना इमाम
وہ مسجد کی غالباً مجھے یاد آ رہی ہے، اگر میں دوبارہ بھی ٹیم سے کنفرم کر لوں گا، مسجد ابو بکر صدیق وہ ہے۔ تو اب اس نابینا امام نے وہ میری ٹیم سے بھی کہا کہ جی میں تو نقوی صاحب کا فین بھی ہوں، میں ان کی ویڈیو بھی سنتا ہوں، تو خیر بڑی اچھی اچھی باتیں کیں۔ اور جب تو تقریباً آپ میں سے ہر بندے نے اس کے بعد جب کانٹیکٹ کیا تو یہی کہا کہ نقوی صاحب ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے نا، یہ اس نابینا امام والی مسجد میں لگائیں۔ اچھا، پھر ہم نے بھی کانٹیکٹ کیا ان سے، تو جب بھی ہم کانٹیکٹ کرتے تو امام صاحب نے اجازت نہیں دی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں واٹر پروجیکٹ تب لگانے دوں گا مسجد میں۔ خیر مسجد کے آس پاس ہم نے وہ سارے واٹر پروجیکٹ لگائے، میں مسجد میں واٹر پروجیکٹ تب لگانے دوں گا، اس کی اجازت دوں گا کہ اگر مجھے آپ مسجد میں میرا حجرہ بنا کے دیں گے اور 2 مسجد کے واش روم بنا کے دیں گے اور ساتھ وضو کی جگہ وغیرہ یہ بنا کے دیں گے۔ تو اب یہ ایک امانت کے طور پہ ایک بات تھی، ہم نے بار بار اصرار کیا کہ جناب امام صاحب آپ یہ کر لیں۔ میں نے اپنی ٹیم کو میسج کیا، میں نے کہا جی آپ ان کو میرا میسج جا کے کریں اور کہیں کہ جی ظفر نقوی یہ کہہ رہا ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا جی نقوی صاحب کو میرا پیغام پہنچائیں کہ اگر مجھے میرا حجرہ بنا کے دیں گے، مسجد میں 2 واش روم بنا کے دیں گے، یہ چیزیں آپ مجھے بنا کے دیں گے تو پھر آپ واٹر پروجیکٹ بھی لگائیں۔ یہ ایک امانت کے طور پہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ مسجدیں جب وہ سیلاب والے علاقے ہیں نا، اس میں گھر بہہ گئے، اتنا سخت سیلاب آیا تھا، اس میں دکانیں بہہ گئیں، لوگوں کے کاروبار چلے گئے، تو وہاں ان علاقوں میں مساجد بھی زمین بوس ہوئی ہیں، مساجد بھی ڈیمیج ہوئی ہیں، مساجد کو بھی نقصان ہوا ہے۔ تو بہت ساری کچھ مرمت کروائیں، کچھ لوگوں نے بنوائی بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ تو یہ بھی ہے، امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا حجرہ بھی بنوا کے دیں، مسجد کے لیے 2 واش روم بھی بنوا کے دیں، تب واٹر پروجیکٹ لگا دیں گے۔ یہ آپ تک پہنچانی تھی، امانت تھی، میں نے پہنچا دی جناب۔ اب یہ میں ان کا کلپ بھی ساتھ لگا رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں بیاب اور خشک سالی والے علاقوں کی 100 مساجد کی فہرست انتہائی چھان بین کے بعد تیار کی ہے، جس میں 29 رمضان المبارک تک انشاءاللہ صاف پانی فراہم کرنا ہے۔ آپ احباب، بزرگوں، ماؤں بہنوں اور دوستوں سے ہر ممکن تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ جو ہماری مسجد ہے، یہ ہم غریب لوگ ہیں، یہ محلے والے سب غریب ہیں۔ سب سے پہلی جو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ یہ چھوٹے بچے آتے ہیں، یہ چھوٹے بچے ان کو سمجھ نہیں ہوتی، یہ مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے پیر گندے ہوتے ہیں۔ میں کیونکہ نبینا آدمی ہوں، ان بچوں کو سمجھاتا ہوں بھئی تو پہلے وضو کرو۔ وضو کے لیے ہمیں پانی کا انتظام چاہیے، وضو کی ضرورت بھی ہے، نلکے کی، ٹوٹیوں کی، غسل خانے کی، وضو خانے کی، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں۔ یہ پوری ہو جائے تو ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں، قدردانی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ مسجد ہوگی، یہ بچے ہوں گے، یہ قرآن ہوگا، یہ تلاوت ہوگی، ہم نہیں ہوں گے، صدقہ جاریہ باقی رہیں گے۔ ظفر نقوی صاحب، ہم آپ کا شکر گزار ہیں، قدردان ہیں، آپ کی ٹیم آئی ہوئی ہے، میرے سامنے ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ ہمارے حالات کی آگاہی ہم کو دیتے ہیں۔ فضل الرحمان نبینا میرا نام ہے، میں آپ کا فالوور ہوں، آپ کو سنتا ہوں۔ آپ کے جب ہم ویڈیو کھولتے ہیں تو پہلے آپ مسجد کا نام کرتے ہیں، اور نشانی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں 29 ماہ رمضان تک ہم نے 100 مسجد کا کام کرنا ہے۔ ان 29 میں پہلے نمبر پہ حافظ فضل الرحمان نبینے کی مسجد، یہ مہربانی کریں، یہ قدردانی کریں۔ آپ جیسے دنیا میں فکر مند ہوتے ہیں غریبوں کے، مسکینوں کے، تو ہماری بھی فکر مندی کریں مسجد کی، کیونکہ میں نبینا آدمی ہوں، کیونکہ مسجد کی سخت ضرورت ہے، غسل خانے کی، پانی کی کر دیں تو میں آپ کا شکر تو گزار پہلے بھی ہوں، قدردان پہلے بھی ہوں، کیونکہ میں آپ کا فالوور ہوں۔ مجھے کسی کے اوپر اتنی جیو دنیا کے کسی میڈیا پہ اتنی توجہ نہیں سنتا توجہ کے ساتھ جتنا میں آپ کا پروگرام، اور جیسے آپ اپنے انداز میں ایسے سمجھتے ہیں، آپ کو ایسے سمجھتے ہو جیسے آپ ہمارا بڑا بھائی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جیسے پہلے مسجدوں کی فکر کر رہے ہیں، ہماری مسجد کی بھی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ جب بھی ٹچ موبائل کھولتا ہے تو انتظار میں رہتا ہوں، ظفر نقوی صاحب کب ویڈیو بنائیں گے، کب ہم کو سنائیں گے۔ یہ مسجدوں کی جو بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ محمد ظفر نقوی صاحب کے وہ جو ہے اپنی ٹیم آئے گی، ہمارے سے ملاقات ہوگی، ہماری مسجد کا وہ تعارف تو دیکھیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے، میں باقی ساری دنیا کے چینل سنتا ہوں، میڈیا، سوشل میڈیا سنتا ہوں، جتنے تک میں آپ کو نہ سنوں میں مطمئن نہیں ہوں تو پاکستان کے اور دنیا کے حالات حاضرہ سے۔ تو آج اللہ نے آپ کی ٹیم سے مجھے ملاقات کرے، مجھے ایسے خوشی ہو جیسے مجھے بس بڑا بھائی مل گیا۔